You're watching my YouTube channel. بالآخر نواز شریف اور مریم نواز کی زبردستی کی لیول پلینگ فیلڈ کی فرمائش پوری ہو ہی گئی، جس کا انہیں کب سے انتظار تھا کہ کسی طرح کسی کیس میں بائی ہک اور بائی کروک عمران خان کو بھی زبردستی نااہل کر کے سزا دی جائے، تاکہ ہم عوام کے پاس یہ کہنے لائق ہو جائیں کہ دیکھیے اگر ہم چور ہیں تو عمران خان بھی چور ہے، اگر ہم جیل گئے تو دیکھو عمران خان بھی جیل گیا۔ اس کے لیے میڈیا کے بھی بہت سے لوگوں نے بڑا زور لگایا، اور کیسے کمال لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کہ عوام کو اس چیز پر کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ایماندار ہیں، وہ اس چیز پر زور لگاتے رہے کہ دیکھو اگر ہم چور ہیں تو عمران خان بھی چور ہے۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ عوام نے ان کے کسی بھی جھوٹے بیانیے پر کان نہیں دھرا، اور ساری عدالتی کارروائی تو آپ کے سامنے ہے۔ آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ آج خواجہ حارث جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج وہ کر رہے تھے اس فیصلے کو جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا، جو دوبارہ سے ٹرائل کورٹ میں معاملہ بھیجا گیا، اور انہی جج ہمایوں دلاور کو جو ہے وہ کیس بھیج کر کہا گیا کہ آپ فائنل آرگیومنٹس کریں گے۔ اس فیصلے کو چیلنج کر رہے تھے خواجہ حارث صاحب عمران خان صاحب کے بہاف پہ، اور اس کو چیلنج کرنے کا مقصد یہ تھا، ان کی پلی یہ تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی ہمارے گواہان تک پیش نہیں ہوئے، اور گواہان کو پیش کرنے کی جو درخواست ہے وہ ٹرائل کورٹ نے مسترد کر دی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ گواہان کو پیش کیا جائے۔ اس پہ فیصلہ اگر اگلے ہفتے پہ ڈال دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اگر اس بات کا بھی فیصلہ اگلے ہفتے ہونا ہے کہ یہ جج ہمایوں دلاور ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے یہ فیصلہ کرنا اس کیس کا یا نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے ہی فائنل آرگیومنٹس ہو جائیں اس بات کے تعین سے پہلے کہ وہ ان کے دائرے اختیار میں بھی آتا ہے یا نہیں یہ کیس سننا۔ تو یہ ساری وہ گزارشات تھیں جو لے کر وہ سپریم کورٹ پہنچے، اور وہاں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جب خواجہ حارث صاحب کے منشی کو، سید دامن علی ان کا نام ہے، خواجہ صاحب کے کلرک کو ابڈکٹ کر لیا گیا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کر کے لے جایا گیا، اور اس بات کی شکایت خواجہ حارث صاحب جو خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اپنے خط میں کی، اور انہوں نے کہا کہ آج صبح 10:30 بجے کے قریب اس نے مجھے میسیجز بھی کیے ہیں میرے کلرک نے، اور اس نے مجھے کہا کہ پہلے جب میں سپریم کورٹ گیا ہوں خان صاحب کی کیس کی پٹیشن لے کر، تو وہاں بھی مجھے کچھ لوگ جو تھے وہ تعاقب کر رہے تھے میرا، اور انہوں نے دھمکایا کہ یہ مت کرنا عمران خان کے حق میں، مت یہ پٹیشن فائل کرو سپریم کورٹ میں، اگر تم نے کیا تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ لیکن میں نے بات نہیں مانی ان کی، اور میں فوراً سے اپنا کام کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف گیا، وہاں اگلی پٹیشن دائر کرنی تھی، وہاں بھی ہم لوگوں نے میرا تعاقب کیا، اور ابھی بھی وہ میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب کا کہنا تھا کہ بس اتنی بات اس نے بتائی ہے، اس کے بعد سے اس کا فون بھی نہیں مل رہا، اور بتایا جاتا ہے جو سوشل میڈیا پر بھی ابو ذر سلمان نیازی صاحب لیگل فرٹرنیٹی میں بڑا نام ہے، انہوں نے اس خبر کو بریک کیا کہ اس کو ابڈکٹ کر لیا گیا۔ 8-10 لوگ سویلین لباس میں موجود تھے جو کہ خواجہ حارث صاحب کے منشی کو اغوا کر کے لے گئے۔ اب منشی وہ شخص ہوتا ہے کسی بھی وکیل کا جس کے پاس تمام تر اہم اپنے کلائنٹس کی فائلز ہوتی ہیں، حساس انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ سو یہ خبر ہمارے پاس آتی ہے، اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد تقریباً 1 بجے کے قریب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 3 سال کے لیے نااہل کرنے کا 3 سال کی سزا اور 5 سال کی نااہلی کا فیصلہ جج ہمایوں دلاور سنا دیتے ہیں۔ یہ وہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی نااہلی اور سزا کا فیصلہ، جو کہ نون لیگی صحافی بڑے کانفیڈنٹلی ہمیں کئی دنوں سے بتا رہے تھے کہ فیصلہ یہی آنا ہے۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ جج صاحب سے پہلے ان کو یہ فیصلہ کیسے معلوم تھا کہ یہی فیصلہ آنا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے بالکل پہلے کیا پیغام ریکارڈ کروایا، لیٹس واچ۔ میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں، آپ نے جد و جہد کرتے رہے، اور میں ہمیشہ 27 سال سے کہتا ہوں پورا من جد و جہد، لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ساری سٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا۔ کون اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کون کسی کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے؟ یا جیل کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہوئے جس آدمی کے اگینسٹ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا، عبادت سمجھتا ہوں۔ جی، اور ابھی سے ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف ملک گیر مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستانی عوام امن احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی ہے۔
عمران خان صاحب کے کیس کو آبویسلی چونکہ ہم بھی بہت کلوزلی دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے، اور پاکستانی عوام بھی بہت باشعور ہے جو یہ کمپیریزن بڑے اچھے طریقے سے ڈرا کر سکتی ہے کہ ایک طرف نواز شریف تھے جن سے بارہا منی ٹریل مانگتی رہی عدالت، رسیدیں مانگتی رہی، اور میاں صاحب کبھی جعلی قطری خط، کبھی جعلی کیلیبری فونٹ کی ایجاد، تو کبھی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لے کے آتے رہے، جبکہ یہاں عمران خان کہتے رہے کہ مجھے گواہان پیش کرنے دو، اپنا ٹیکس کنسلٹنٹ اور ٹیکس جو میرا اکاؤنٹنٹ ہے ان کو پیش کرنے دو، کیونکہ اگر آپ بھی مان رہے ہیں، عدالت مان رہی ہے کہ میں نے پیسے جمع کروائے ہیں، وہ گوشواروں میں درج ہیں، تو توشہ خانہ کا نام کہاں درج ہے؟ اگر نہیں لکھا تو اس کا جواب میرا ٹیکس کنسلٹنٹ عدالت میں آ کر دے سکے گا، لیکن یہ حق عمران خان کو نہیں دیا گیا۔ اسی طرح عمران خان کا حق دفاع بھی ختم کیا گیا، پھر آج صبح خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث کے منشی کو بھی اٹھا لیا گیا، اور پھر فائنلی عمران خان کے کیس کو جلدی ریپ اپ کرتے ہوئے ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا باقی تھا کہ جج صاحب کے دائرے اختیار میں کیس سننا آتا ہے یا نہیں، اور اس کا فیصلہ اگلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا تھا، لیکن پہلے ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا یہ بتاتی چلوں آپ کو۔ عمران خان صاحب کے وکلاء سے جو بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اس کو چیلنج کریں گے اس فیصلے کو، کیونکہ یہ بہت ہی کمزور فیصلہ ہے، اس میں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کریں گے، اور ہمیں انصاف کی بڑی امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے اور اس فیصلے کو بہت آسانی سے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ ریورٹ کرا سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کے وکلاء کا، اور ابھی خان صاحب کو اسلام آباد بھی ایز پر سورسز لایا جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کب تک پہنچتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے پہنچے ان سب کو بھی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ خان صاحب کی جو سیکیورٹی کی ٹیم ہے، جو ان کا کلوز ایک عملہ تھا، ان کو بھی لے جایا گیا ہے گرفتار کر کے، اور آبویسلی یہ ایک ذرا خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ موجودہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے، یہ ان کی آخری کوشش تھی عمران خان کو دبانے کی، اس سے آگے اب ان کے پاس مزید اور کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے۔ اور یہ عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتا نے بڑی ایک پاورفل سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہاں تک جو کرنا تھا یہ میکسیمم تھا جو یہ کر سکتے تھے، ایبسولوٹلی ناٹ سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ آج اپنے عروج پر پہنچا، اور اب آگے چل کے انشاءاللہ یہ یہاں سے نیچے ہی نیچے آئے گا، اب اس سے اوپر یہ کچھ نہیں کر سکتے، اب واپس جو ہے وہ ساری گیم پلٹے گی۔ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کے وکیل کا۔ خیر آنے والے دنوں میں چیزوں کا پتہ چلے گا، کلیئرٹی آئے گی، لیٹس سی۔ ہمارے موجودہ نظام انصاف سے عوام کو بہت زیادہ امید اور توقع تو نہیں ملتی، اس لیے کہ بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں لوگ انتظار کر کر کے دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو انصاف نہ ملا۔ سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے جی۔ اور آخر میں آپ دیکھ سکیں گے عمران خان صاحب کا مفصل میسج جو انہوں نے دیا ہے اپنی گرفتاری سے عین پہلے، تفصیلی میسج دیکھیے، اور اس کے بعد ویل کیپ یو اپڈیٹڈ انشاءاللہ کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ لیٹس واچ خان صاحب's exclusive message right before getting arrested. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا، تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے۔ یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں،
توڑنی پڑتی ہیں. پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا, اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا, نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر تازہ ترین مناظر قبضہ کر کے بیٹھ جائے. جو احتجاج چل رہا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف, پاکستانی عوام پرامن احتجاج کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے.